یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا آپ سب کا استقبال کرتا ہے۔ پیش خدمت ہے بک علامہ جمیل مظہری حیات و فن، مرتب دبیر احمد، عنوان ہے علامہ جمیل مظہری کا تخلیقی مزاج۔ مصنف ہیں ڈاکٹر نصرت جہاں، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سریندرا ناتھ کالج ایوننگ کالج، سریندرا ناتھ ایوننگ کالج، کولکتہ۔ عنوان علامہ جمیل مظہری کا تخلیقی مزاج۔ جوئیں رواں کو کہہ لو سمندر، لیکن یہ نادانی ہے۔ جوئیں رواں کو کہہ لو سمندر، لیکن یہ نادانی ہے۔ لہریں خود بتلائیں گی کہ کس میں کتنا پانی ہے۔ یہی بات جمیل مظہری پر بھی صادق آتی ہے کہ جمیل مظہری نے صرف غزل گوئی نہیں، نظم نگاری، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، قطع، مسدس سبھی اصناف پر طبع آزمائی کی، اور بہت کم ہی شعراء ایسے ملیں گے جس نے ہر میدان میں اپنی ایک پہچان مقرر کی ہو۔ لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ شاعر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اکثر ناقدین جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں بہہ کر اقبال کو فلسفی منوانے پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ جمیل مظہری کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی عمل دیکھا جا رہا ہے۔ شاعر کو فلسفی بنانے والے غالباً سمجھ نہیں پاتے کہ اس طرح کے عمل سے شاعر کا ادبی قد بلند ہونے کے بجائے ... فلسفہ ایک جامد تصور ہے، جبکہ کوئی بھی جامد تصور دامن شاعری کو تنگ کرتا ہے۔ غالب، اقبال اور جمیل کے ہاں بعض مقامات پر تشکیک مشترک قدر کے طور پر نمایاں ہوئی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ان شاعروں کو فلسفی شاعر کے طور پر پڑھنے اور سمجھنے کا رواج عام ہوا۔ جمیل مظہری کو بعض ناقدین نے اسی بنیاد پر فلسفی شاعر کہا ہے۔ کچھ ڈھونڈ رہا ہوں میں کب سے، جب سے یہ تماشا ہے تب سے۔ ہر ماہ میں، ہر مہ پارے میں، ہر سورج میں، ہر تارے میں، میں خانوں میں، بت خانوں میں، دین و دانش کی دکانوں میں، افسونوں میں، افسانوں میں، دیوانوں میں، محرابوں میں، کچھ ڈھونڈ رہا ہوں میں کب سے، جب سے یہ آنکھیں ہیں تب سے۔ وہ لاکھ جھکوالے سر کو میرے، مگر یہ دل اب نہیں جھکے گا۔ وہ لاکھ جھکوالے سر کو میرے، مگر یہ دل اب نہیں جھکے گا، کہ کبرائی سے بھی زیادہ مزاج نازک ہے بندگی کا، کہ کبرائی سے بھی زیادہ مزاج نازک ہے بندگی کا۔ اقبال ہوں یا جمیل مظہری، دونوں ہی شاعروں نے اپنا کوئی مخصوص نظریہ پیش کرنے کے بجائے دیگر بڑے اذہان کے نقطہ نظر، صحائف اور مطالعے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔
وہ فطرت انسانی کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کی حرکت و عمل کا عمیق و وسیع مطالعہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بعض مقامات پر پیغمبرانہ صداقت در آتی ہے۔ مجنو گورکھپوری کی یہ بات جمیل مظہری کے قد میں اضافہ کرتی ہے، انورٹڈ کاما، انہوں نے کبھی اوسط درجے کی شاعری نہیں کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ چونکہ جمیل مظہری کے مطالعے میں کبیر، سعدی، حافظ، خیام، میر، راسخ، آتش، غالب، انیس اور اقبال جیسی شخصیتوں کا کلام رہا ہے، اس لیے ان کے کلام میں ان شعراء کے اسالیب اور لب و لہجہ کا دلکش امتزاج نظر آتا ہے۔ اس تناظر میں خلیل الرحمن اعظمی کے خیالات کو پیش کیا جا سکتا ہے، انورٹڈ کاما۔ ان کی نظموں میں کبیر، ٹیگور، غالب اور اقبال کے طرز فکر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اردو ادب، 3 دسمبر 1956 عیسوی، صفحہ 105۔ جمیل مظہری کی شاعری ہر چند کے وحشت کے چشمہ فیض میں پرورش پائی، لیکن یہ سلسلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح داغ نے محسوس کر لیا تھا کہ شہسوار کی منزل کہیں اور ہے، تو اقبال کو چند ہی غزلوں کے بعد اصلاح سے آزاد کر دیا۔ جمیل مظہری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس لیے ان کی شاعری میں وحشت کا عکس کہیں نظر نہیں آتا۔ دراصل جمیل کی شاعری کا مطالعہ تشقیق کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ جمیل مظہری کی ذاتی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تشقیق کا درد ان کے ہاں اپنے آبائی عقائد و نظریات سے اختلاف سے ہی ہو جاتا ہے۔ باطنی سطح پر وہ ہمیشہ اپنی ذات اور مظاہر کائنات سے نبرد آزمائی کرتے رہے۔ اپنی اسی تشقیق کو جمیل مظہری صحت مند، باعمل اور کارگر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں تشقیق آدمی کو تجسس، جستجو، تجربہ اور راہ عمل پر آمادہ کرتی ہے، جس سے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اشعار دیکھیے، خرد انہی سے بتاتی ہے رہبری کا مزاج، خرد انہی سے بتاتی ہے رہبری کا مزاج، یہ تجربے جو میسر ہیں گمرہی سے مجھے، صحرا کو کیا خبر کہ ہے ہر ذرہ حقیر، صحرا کو کیا خبر کہ ہے ہر ذرہ حقیر، مٹھی میں اپنی قسمت صحرا لیے ہوئے۔ جمیل مظہری کی بیشتر شاعری میں تصادم و آویزش کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ روحانی طور پر وہ خدا کی جستجو پر اصرار کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے تخلیقی شعور کو محض روحانیت، تصوف، اخلاق، معاشرتی جبر تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ٹیگور نے کسی ایک ملک کی قومیت تسلیم کرنے کے بجائے خود کو دنیا کا شہری بتایا، اسی طرح جمیل مظہری نے بھی ایک خاص مذہب کی پیروی کرنے کے بجائے مختلف مذاہب کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے شعور کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بعض مقامات پر وہ عیسائیت کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں، گناہ و ثواب کے تصور سے بالا تر ہو کر اسے محبت سے مدعی نظر آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گناہ و ثواب یا جنت و جہنم کے تئیں خوف غالب روح جان ہے، جس کے پیش نظر عبادت کو حرص و ہوس کا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ غالب کے اور اقبال کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ یہ چند اشعار دیکھیں۔ یہ دیر و مسجد ہیں سب دکانیں، جہاں سے چاہو خدا خریدو، یہ دیر و مسجد ہیں سب دکانیں، جہاں سے چاہو خدا خریدو، جہاں بھی چاہو خودی کو بیچو، زمانہ بازار ہے خودی کا۔ سمجھ میں آ جائے گی حقیقت، ہمار اترنے دو خودی کا، حرم بھی میں خانہ ہے خودی کا، خدا بھی پیمانہ ہے خودی کا۔
کوئی محبت اس کے وجود پر بجز ایک لفظ انا نہیں، کوئی محبت اس کے وجود پر بجز ایک لفظ انا نہیں، یہ خودی کی گونج جو تجھ میں ہے یہ کہاں سے ہے جو خدا نہیں۔ لیکن جب بات خودی کی آتی ہے تو اقبال کی خودی اور جمیل کی خودی دو مختلف خیال کا آئینہ ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ گویا اقبال کی خودی کی رسائی خدا تک ہو جاتی ہے اور عرفان نفس اور اظہار ذات آگہی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ اس کے برعکس جمیل کی خودی کسی منظم فلسفہ و نظریہ حیات کے بجائے محض ذاتی خیالات یا شخصی میلانات کے تحت ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ دراصل ان کا اندرونی تضاد ہے۔ جس خودی کو اقبال آگہی کا درجہ دیتے ہیں، جمیل اسے تخیل کے پیمانے پر سمونے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے فریب سے تعبیر کرتے ہیں۔ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ جمیل اقبال کے سارے خودی سے متاثر لیکن رموز بے خودی سے بے خبر ہے۔ بقول بقول عبد المغنی انورٹڈ کاما، جمیل اقبال کے صرف اسرار خودی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کی تردید کرتے ہیں، جبکہ رموز بے خودی سے وہ بے خبر نظر آتے ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسرار و رموز کی تطبیق نہیں کر پاتے۔ ان کے ہاں خودی و بے خودی جو کچھ ہے سب انفرادی سطح پر اور کسی منظم فلسفہ و نظریہ حیات کے بجائے محض ذاتی خیالات یا شخصی میلانات کے تحت اشعار دیکھیں۔ ہستی ہے جدائی سے اس کی جب وصل ہوا تو کچھ بھی نہیں، ہستی ہے جدائی سے اس کی جب وصل ہوا تو کچھ بھی نہیں، دریا میں نہ تھا تو قطرہ تھا، دریا میں نہ تھا تو قطرہ تھا، دریا میں ملا تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کا نام اگر محبت تو کس کو کہتے ہیں خود پرستی، اسی کا نام اگر محبت تو کس کو کہتے ہیں خود پرستی، ایک ایسی دنیا بنا رہا ہوں جہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، یہ دست دعا کا سہ خالی ہے خودی کا۔ شاعر کا تشکیلی ذہن فکری و معنوی سطح پر بلند پائے کے اشعار کہنے پر قادر ہے، جسے خیالی ناقدوں نے اقبال کے تعلق سے پیش کیا کہ ان کے یہاں نغمگی اور گداختگی سے لطف اندوز ہونا مشکل ہے، جو کہ شاعری کا طرۂ امتیاز ہے۔ یہی خیال جمیل مظہری کے سلسلے میں بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ فیض کے افکار و نظریات محدود صحیح، لیکن شعری لطافت جمالیاتی احساسات کی تسکین کے لیے ان میں شاعری قاری کے نزدیک محبوبیت کا درجہ حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جمیل مظہری کا تفکیری ذہن غزلیہ روایت سے آشنا ہونے کے باوجود فکری سنجیدگی پانی کو پانی ہی کی شکل میں دیکھنے پر معمول کرتی ہے۔ سبز پتوں پر نمودار شبنم کے قطروں سے حص اٹھانے کی طرف وہ کم ہی راغب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ گلاب کی پنکھڑیوں تک ہی ان کی نگاہ جاتی ہے، ان پنکھڑیوں کو پھول بنتے ہوئے دیکھتے تو ان کی شاعری میں سوز و گداز کا بھی اعتراف ملتا اور لذت سے آفرینی میں بھی اضافہ ہوتا۔
ایسی بات نہیں کہ انہوں نے روایتی شاعری نہیں کی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اختر شیرانی کی سلمیٰ خیالی محبوبہ تھی، جبکہ عذرا نے حقیقت میں جمیل مظہری کو ہجر کی لذت سے آشنا کیا تھا۔ ان کا زخم تو ناسور بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمیل مظہری کے بعض اشعار قاری کو نشتر کی طرح درد آشنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی تناظر میں چند اشعار ملاحظہ کریں۔ حسن کہاں کہاں نہ تھا، پھر بھی نظر جھکی رہی، اٹھ نہ سکا جمیل سے ناز تیرے حجاب کا، کسی کا خود سہی ایک نکھار دے تو دیا، کسی کا خود سہی ایک نکھار دے تو دیا، خزاں کو تم نے لباس بہار دے تو دیا، خزاں کو تم نے لباس بہار دے تو دیا، امیدیں چھین لی اس نے تو پھر گلا کیا ہے، امیدیں چھین لی اس نے تو پھر گلا کیا ہے، قرار مانگ رہے تھے، قرار مانگ رہے تھے، قرار دے تو دیا، قرار مانگ رہے تھے، قرار دے تو دیا، نظر کو پاک کیا، فکر کو بلند کیا، نظر کو پاک کیا، فکر کو بلند کیا، دلوں کو تیری محبت نے درد مند کیا، اے موسم گل تجھ سے ہم سادہ مزاجوں نے، اے موسم گل تجھ سے ہم سادہ مزاجوں نے، گل پیرہنی مانگی، خونی کفنی پائی، گلے پیرہنی مانگی، خونی کفنی پائی۔ جمیل مظہری مارکسی نظریات سے کہیں کہیں متاثر نظر آتے ہیں، لیکن اشتراکیت سے وہ کوسوں دور رہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترقی پسندی کے عہد میں ہی شعراء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، شعراء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سردار جعفری کی پیروی کرنے والے شعراء نے بلند آہنگی کو ادبی سرمایہ سمجھا، تو فیض کے ہم نوا شعراء نے نرم آثاری کو شاعری کا اہم جزو قرار دیا۔ بقول جوہر نظامی انورٹڈ کاما، یہ سچ ہے کہ شاعری اندرون احساسات سے جنم لیتی ہے، آخر ان کے وجود کی تعمیر میں خارجی احساسات کا اپنا رول نہیں ہوتا ہے۔ جمیل مظہری اپنے عہد کے ایک بڑے شاعر تھے، انہوں نے جتنی عمدہ سجی سجائی اور فکر و خیال میں ڈوبی ہوئی شاعری کی ہے، ان کے ہم عصروں میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ آج کل صفحہ 43
میں خدا کو پوجتا ہوں، میں خدا سے روٹھتا ہوں، میں خدا کو پوجتا ہوں، میں خدا سے روٹھتا ہوں، یہ وہ ناز بندگی ہے جسے پوچھئے خدا سے۔ شکریہ۔ میں یہ کالم اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اردو سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اردو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کی خواہش رہتی ہے، ان کی آرزو رہتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو میں مصنفین کیا لکھ رہے ہیں، کیسی چیزیں آ رہی ہیں۔ وہ اردو شاعری کو سننا چاہتے ہیں، ان کی نظموں کو سننا چاہتے ہیں، ان کی غزلوں کو سننا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں ان افسانوں کو، ان ناولوں کو، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جو اردو نہیں جانتے ہیں لیکن اردو سے محبت کرتے ہیں۔ اردو ہندوستان کی خالص اپنی زبان ہے، اور یہ صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آج بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اردو سے بہت محبت ہے اور اردو آپ کو بہت ہی خوبصورت اور میٹھی زبان لگتی ہے تو جلد سے جلد آپ اردو زبان سیکھ لیجیے، اور اگر سیکھ لیں گے تو آپ کو اس کی تمام چیزوں کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ مجھ سے تو پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کیجیے گا۔ تو آج کا موقع مجھے یہیں پر اجازت دیجیے۔ میں نے یہ کالم، یہ مضمون پڑھا ہے کتاب علامہ جمیل مظہری حیات و فن، جسے پبلش کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف اردو مولانا آزاد کالج نے باشتراک ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے جو جمیل مظہری کے تمام ایسے رازوں کو سامنے لے کر کے آتی ہیں جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جمیل مظہری پہ کام کرنا چاہیں گے، اگر آپ جمیل مظہری کو جاننا چاہیں گے تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت بہت مفید ہے۔ اس کی قیمت صرف 350 روپے ہے، 350 اونلی۔ یہ آپ کو مولانا آزاد کالج میں دستیاب ہیں۔ تو دوستو مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔